اس طریقے کے معاملات دیکھتے ہیں ہم، اور ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم دنیا میں ایسے بہت سارے حادثات کو دیکھتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتانا چاہوں گا، آج میں اس دنیا کے مستقبل کے بارے میں بتانے نہیں آیا، میں آج آپ کو آخرت کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ اس مستقبل کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانے آیا ہوں جس مستقبل کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور آگے کے لیے، اپنی جان کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور کرو۔ کون سا کل، کس کل کی طرف قرآن نشاندہی کر رہا ہے؟ اس کل کی طرف توجہ دلا رہا ہے جو کل آنا یقینی ہے۔ دنیا کا کل ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے یہ شیور نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم رات کو سونے کے بعد صبح کا سورج ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن یہ بات یقینی طور پر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قیامت قائم ہوگی، اس کی بارگاہ میں انسان پہنچے گا۔ اسی لیے جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو مسلمان اپنی زبان سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، جہاں سے آئے تھے وہیں کا سفر ہمیں طے کرنا ہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، دنیا کی زندگی کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم، کتنا جئیں گے نہیں معلوم، کتنی عمر ہوگی نہیں معلوم، لیکن صبح اٹھتے ہیں تو اسی دنیا کی موج مستی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اسی دنیا کے بارے میں غور کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، 2 کا 4 اور 4 کا 40 کیسے ہو اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ شاید آپ کہیں گے مولانا بڑی عجیب بات کر رہے ہو، اگر دنیا ہمارے پاس نہیں ہوگی تو اتنا بڑا اجتماع آپ کیسے کر سکیں گے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تجارت مت کرو، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلاؤ، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار نہ کرو، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مال و زر جمع نہ کرو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف دنیا ہی کا مت سوچو، آخرت کا بھی سوچو، آخرت کی بھی فکر کرو، اس کل کی بھی فکر کرو جو کل آنے والا ہے۔ اور آج جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، زمین اللہ کی دی ہوئی ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، رزق اللہ کا دیا ہوا ہے، ایمان اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، کان اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، آنکھ اللہ کی طرف سے، زبان اللہ کی طرف سے، اولاد اللہ کی طرف سے، ماں باپ اللہ کی طرف سے، مال و زر اللہ کی طرف سے، جوانی اللہ کی طرف سے، بچپنا اللہ کی طرف سے، عمر اللہ کی طرف سے، نعمتیں اللہ کی طرف سے، پانی اللہ کی طرف سے، ہوا اللہ کی طرف سے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ جس رب قدیر نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں اور بے دریغ ہم اس نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، کیا رب قدیر قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا نہیں؟ ضرور پوچھے گا۔ اور اسی لیے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کو آخرت کے بارے میں غور و فکر کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم آج آخرت سے غافل ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کو فراموش کر گئے، آج دنیا میں اپنی مرضی سے جی رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہماری زندگی ہم کچھ بھی کریں، آپ کون ہوتے ہمیں پوچھنے والے؟ ہم نہیں پوچھ رہے، قیامت میں خدا پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں چند آیتوں کے حوالے سے عرض کروں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاتھ اللہ نے دیا کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں، زبان اللہ نے دی ہے کچھ بھی بولنے کے لیے نہیں، آنکھ اللہ نے دی ہے کچھ بھی دیکھنے کے لیے نہیں، کان اللہ نے دیے ہیں کچھ بھی سننے کے لیے نہیں،
بلکہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ قیامت میں سوال پوچھے گا، کیا کیا ہے تم نے اس سے؟ یہ کویشچن ہوگا۔ آج نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یقیناً یہ ساری چیزیں افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں جب یہ حدیث میری نظر سے گزری تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آخرت کے بارے میں غور و فکر کرے ایک گھڑی، ایک ساتھ، تو سرکار فرماتے ہیں یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر کوئی ایک گھڑی بیٹھ کر کے یہ سوچے کہ مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھ سے میرا رب سوال پوچھے گا، مجھ سے میرا رب ایک ایک نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا رہوں گا؟ اگر کوئی شخص آخرت کے بارے میں یہ غور کرتا ہے کہ آخرت میں کون سی چیز کام آنے والی ہے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھڑی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں اس آخرت کے بارے میں صحابہ کی پوزیشن کیا تھی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیوار تھی میرے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، ایک دیوار ہی حائل تھی، دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک طرف میں تھا۔ ایک رات حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے دیوار کی اس طرف سے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ کون امیر المؤمنین؟ جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر اور جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا اپنا وزیر فرمایا اور جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ وہ فاروق اعظم کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک دیوار ہمارے دونوں کے درمیان حائل تھی، دیوار کے اس طرف امیر المؤمنین تھے، اس طرف میں تھا، مجھے امیر المؤمنین کے جملوں کی آواز سنائی دی۔ امیر المؤمنین رات کی تاریکی میں کیا کہہ رہے تھے؟ سنو، حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین رات کی تاریکی میں کہہ رہے تھے عمر، اپنے سے مخاطب خود سے، عمر خطاب کے بیٹے، امیر المؤمنین کا منصب، واہ! اور پھر رونے لگے۔ اگر پروردگار نے قیامت میں تم سے سوال کیا تو کیا جواب دو گے؟ اگر اللہ نے تم سے پرسش کر لی تو کیا جواب دو گے؟ اے اللہ عمر کے حال پر کرم فرما۔ کون یہ کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے دامن میں نیکیوں کا انبار موجود ہے، اور اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کی زندگی اور عمر کا عدل اور عمر کی زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے، اور خاص طور پر عمر کی آخرت کی فکر کو دیکھ کر میرے دل میں عمر کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا علی کے بارے میں کہ میں نے حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو محراب میں پوری رات زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے دیکھا اے دنیا تو میرے سامنے بہت سج دھج کر آتی ہے، مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی، ارے تجھے تو میں نے 3 طلاق دے دی ہے۔ اور پھر
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، سفر بڑا لمبا ہے اور زیادہ سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کون سا سفر؟ آخرت کا سفر۔ کون سا سفر؟ قیامت کا سفر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے دامن میں نیکیوں کا انبار موجود ہے، لیکن کل کے بارے میں سوچ کر، آخرت کے بارے میں سوچ کر لرزاں ہیں، ترساں ہیں، پریشان ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے پاس کسی نے روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، امیر المؤمنین کیا بات ہے؟ آپ جو ہے جنت کے جہنم کے بارے میں سن کر کبھی اتنا زار و قطار نہیں روئے، جہنم کے بارے میں سن کر اتنے آنسو آپ نے نہیں بہائے، لیکن آج اس قبر کے پاس پہنچنے کے بعد، قبرستان پہنچ کر قبر کے پاس بیٹھ کر اتنے آنسو بہا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، یہ قبر سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہو گئی تو باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ میں اس قبر کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو تنہائی کی جگہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج جس مسلمان کی پوزیشن یہ ہو کہ قبرستان میں جائے تو بھی تجارت کی باتیں کر رہا ہے، کہے لگا رہا ہے، دنیا کی باتوں میں مصروف ہے، کبھی سوچا بھی کہ آج قبرستان کے اندر جس کا فاتحہ پڑھنے جا رہے ہو، کل قبرستان کے اندر ہم بھی تو پہنچیں گے؟ اس قبر کے بارے میں غور کیا، اس قبر کی تاریخ وادی کے بارے میں سوچا؟ نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم تو دنیا کے جھمیلے میں مصروف ہو گئے، دنیا کے مال و زر میں مصروف ہو گئے، دنیا کی محبت میں ڈوب گئے، دنیا کی الفت میں ڈوب گئے، ہم بھول گئے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، میں نے جب آج یہ آیے کریمہ پڑھی، یقین مانے کہ اس کے بعد مزید کچھ پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ میں بس یہ بات عرض کر کے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہوں گا، یہ اس رب کا کلام ہے جو رب کا کلام سچا، رب سچا، اس کا کلام سچا، اس کا فرمان سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کی بات سچی۔ کیا فرما رہا ہے جانتے ہیں آپ؟ سورہ ہجر کے اندر اللہ فرماتا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر، رب فرماتا ہے میرے محبوب تیری قسم، میں ضرور ان سب سے سوال کروں گا اس بات کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ ہم جو کچھ دنیا کے اندر کر رہے ہیں، رب اپنے محبوب کی قسم یاد کر کے کہہ رہا ہے اور پھر تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے، ہم اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہے ہم میں طاقت اس کو جواب دینے کی؟ وہ ضرور پوچھے گا، وہ ضرور سوال کرے گا، بندے تو نے کیا کیا؟ ہاتھ دیے تھے کیا کیا؟ پیر دیے تھے کیا کیا؟ زبان دی تھی کیا کیا؟ دل دیا تھا کیا کیا؟ یہ سارے سوالات ہوں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں اللہ والوں کو آخرت کی جب فکر سامنے ستاتی تو ان کی پوزیشن کیا ہوتی؟ ایک بزرگ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کو یہ خیال آیا، ان کی عمر 60 سال کی تھی، 60 سال ان کی عمر تھی۔ حساب لگاتے ہیں
کہ میں نے اگر دن میں ایک گناہ کیا، توجہ چاہوں گا، دن میں اگر ایک گناہ کیا تو 60 سال کے اندر مجھ سے کتنے گناہ سرزد ہو گئے۔ اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں یہ تو انہوں نے دن کی بات کہی، رات کو اس میں شمار نہیں کیا، رات کو اس میں شمار نہیں کیا۔ لیکن جب یہ خیال آ گیا کہ میں نے اگر دن میں ایک گناہ کیا تو 60 سال میں مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، اب اگر ان گناہ کے بارے میں رب سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ خیال آیا اور روح پرواز کر گئی۔ کبھی خیال آیا ہے؟ اگر ہماری زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ایک دن میں ایک گناہ نہیں بلکہ گناہوں سے ہمارا پورا وجود عطا ہوا ہے۔ اور جب سوال رب پوچھے گا کس میں طاقت ہے جواب دینے کی؟ سوچا کبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں روزانہ اپنے گناہ کے ہونے سے ایک کنکر گھر میں رکھ دوں تو فرماتے ہیں کہ کنکروں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا، پہاڑ کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہاں تک امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ لکھنے والا فرشتہ تمہارے گناہ لکھے اور اس لکھنے پر تم سے معاوضہ طلب کرے تو تمہارے پاس اتنا مال ہے ہی نہیں کہ تم دے سکو۔ مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخون لو، بھول گئے ہو تم، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کے تعیشات کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا کے گناہوں کے اندر ڈوب کر تم بھول گئے کہ جان تم کو کس نے دی ہے، مال تم کو کس نے دیا ہے، آنکھ تم کو کس نے دی ہے، زبان تم کو کس نے دی ہے، یہ ساری چیزیں بھول گئے۔ جس نے دیے ہیں، جس نے دی ہیں یہ ساری چیزیں، وہ سوال پوچھے گا۔ اور جانتے ہیں آپ پہلا سوال قیامت میں کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ پہلا سوال حقوق اللہ کے معاملے کے اندر قیامت میں پہلا سوال اللہ پوچھے گا نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نماز کو آج کا مسلمان بڑی آسانی سے ترک کر دیتا ہے، اس نماز کے بارے میں قیامت میں اللہ عز و جل پہلے سوال پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس درہم ہوگا، آپ سوچیں گے کچھ درہم دینار، وہاں تو وہ بھی نہیں ہوگا، درہم دینار ہوں گے ہی کہاں؟ چھٹنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ارے خدا کے بندو، اگر یہ تصور کرتے ہو کہ بیٹا کام آئے گا، باپ کام آئے گا، یا شوہر یا بیوی، تو فرمایا گیا قیامت کے دن تو باپ بھی اپنے بیٹے سے کہے گا میرا حق تو نے مارا تھا، یہاں دے، تجھے جانے نہیں دوں گا۔ یہ قیامت کی پوزیشن ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی چھٹنے کا راستہ نہیں نظر آئے گا۔ کیا تیاری ہے اس کے لیے؟ اس مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہم نے؟ کیا کبھی صبح اٹھنے کے بعد ہم نے غور کیا؟ نہیں، ہم نے کچھ غور نہیں کیا۔ ہم تو اس دنیا کے اندر اتنے مگن ہو گئے کہ ہم نے یہ سوچا کہ جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جو چیز کام آنے والی ہے وہاں کی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں۔ قرآن کہتا ہے وہاں تم نے کیا بھیجا، یہاں تو بینک کے اندر رکھے ہو، وہاں کیا تم نے بھیجا۔ مجھے یہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں سے بہت مال ملا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب پہنچے، ایک صحابی ان سے ملنے کے لیے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز گھر میں ایسی نہیں جو قابل ذکر ہو خاص طور پر۔ اور ان کو معلوم تھا کہ حضرت ابو ذر کو اللہ نے مال غنیمت میں سے بہت کچھ عطا فرمایا۔ پوچھا ابو ذر کیا بات ہے، تمہیں اتنا مال ملا تھا، گیا کہاں؟ کہا دوسرے گھر بھیج دیا۔ کیا فرمایا؟ دوسرے گھر بھیج دیا۔ تو انہوں نے سمجھا شاید دوسری شادی انہوں نے کر لی ہے تو دوسرے گھر میں۔ کہتے ابو ذر تم نے شادی کی اور دوسرا گھر بھی بسا لیا، مجھے بتایا نہیں؟ کہا نہیں، تم جو سمجھتے ہو وہ گھر نہیں، میں نے آخرت کے گھر کے لیے روانہ کر دیا ہے، وہاں کے لیے روانہ کر دیا۔